نحمد اللہ ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آل رسول الله وعلى أصحاب رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ عنقریب ماہ ذی الحج کا چاند ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ طلوع ہونے والا ہے۔ سو اس مناسبت سے میں نے آج کے خطاب جمعۃ المبارک کے موضوع کا انتخاب کیا سورہ الفجر کی روشنی میں ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت اور پہلی 10 راتوں کا مقام۔ سو اللہ جل مجدہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر کے معنی اور مطالب میں علماء کے اور مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور اسی طرح وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتیں جن کی قسم سورہ الفجر میں اٹھائی گئی، ان میں بھی مختلف آراء ہیں علماء کی اور مفسرین کی۔ میں ان میں سے فقط ایک آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے آج کے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ امام المفسرین، افتخار المفسرین، مختار المفسرین، تاج المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں والفجر میں نماز صبح کی قسم اٹھائی گئی۔
والفجر اے صلاۃ الصبح، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی، یعنی فجر کی نماز کی قسم، صبح کی نماز کی قسم۔ ولیال عشر، عشر ذی الحجہ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کی اللہ جل مجدہ نے سورہ الفجر کی ابتدا میں قسم اٹھائی۔ آپ کی اس تفسیر سے، اس تأویل سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فجر کی نماز، صبح کی نماز کی اہمیت اور فضیلت، اور نمبر 2، ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت اور پہلی 10 راتوں کی اہمیت۔ کہ اللہ جل مجدہ کے یہاں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ 10 راتیں بے پناہ فضیلت کی حامل ہیں اور اہمیت کی حامل راتیں ہیں۔ پھر مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں ان 10 راتوں کے مختلف فضائل بیان ہوئے، ان کی برکات بیان ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام 10 ذی الحجہ، کہ دنیا کے تمام دنوں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن سب سے بہتر ہیں اور سب سے اچھے ہیں اور سب سے افضل ہیں، اور ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن سے اور حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی اور عیاں ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ان 10 دنوں کو اور ان 10 راتوں کو شرف عطا کیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے۔ ان راتوں میں اور دنوں میں اولیاء، صلحاء اور اہل اللہ صبح و شام مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ دن میں روزہ ہوتا ہے اور پھر رات کو عبادت ہوتی ہے، شب بیداری۔ ویسے تو اولیاء کا معمول ہے، لیکن ان 10 راتوں میں اہل اللہ کی عبادات اور ان کی ریاضات اور ان کے مجاہدات
اور ذکر و اذکار اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں حج کا زمانہ بھی آتا ہے۔ حجاج حج میں اور حج کے اعمال میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں مختلف اکناف عالم سے اور اطراف عالم سے لوگوں کو مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہونے کی سعادت بھی ملتی ہے، وہاں بھی حاضر ہوتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اور راتوں میں پھر وہ جو 10ویں رات ہے، یعنی ان 10 راتوں کی جو آخری رات ہے اور ان 10 دنوں کا جو آخری دن ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، بقر عید کا پہلا دن اور بقر عید کی پہلی رات وہ بھی شامل ہے لیال عشر میں۔ وہ پہلی رات سے لے کے اگر ترتیب وار لیں تو وہ ان 10 راتوں کی آخری ہے۔ دنوں کا لیں تو ذی الحج کے پہلے دن سے لے کے جو 10واں دن ہے وہ بقر عید کا دن ہے، 10واں دن۔ تو بقر عید کی پہلی رات اور پہلا دن وہ بھی اس خاص فضیلت میں اور اس خاص برکت میں شامل ہے۔ سو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے باز آ کے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف آئیں، اعمال صالحہ کی طرف آئیں، اچھائیوں کی طرف آئیں۔ نفس اور نفس کے اندھیروں سے نکلیں، گناہ اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکلیں۔ ان 10 راتوں میں جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس نور اور روشنی کی طرف آئیں۔ اتنا نور ان راتوں میں اور اتنی روشنی ان راتوں میں اولیاء نے دیکھی کہ اس کے سامنے آپ کے دن کی روشنی، سورج کی روشنی ہیج ہے۔ رات میں ویسے اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ رات میں بھی اپنے محبوب کی یاد میں ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لگا ہوتا ہے، اس تاریکی میں جو ظاہر ہے، اس کے باوجود ان کی راتیں روشن ہیں، ان کی راتوں میں نور ہے۔ پھر قربانی کے جو دن ہیں، 3 دن 10، 11، 12، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان میں بھی جو پہلا دن ہے، جس دن قربانی سب سے زیادہ باعث ثواب ہے اور افضل ہے، وہ بھی یوم نحر ہے، یعنی ان 10 دنوں کا 10واں دن ہے۔
الغرض یہ وہ دن ہیں کہ علماء نے لکھا کہ اس میں عبادت کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ سب یکجا ہو جاتی ہیں. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، پہلا توحید و رسالت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور پھر روزہ. یہ پانچوں کے پانچوں ان 5 دنوں میں یکجا ہو جاتے ہیں. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حج میں لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں. یہ اسلام کا پہلا رکن، اس پہلے رکن کا نور ہے، اس کی روشنی ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے. پھر نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا رکن آ گیا. پھر حاجی صاحبان روزہ بھی رکھتے ہیں، اور لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن حاجیوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں یعنی 5 کے 5 ارکان جمع ہو گئے. پھر اگر وہ زکوٰۃ بھی ان دنوں میں دیں یا زکوٰۃ پہلے سے دی ہو تو ویسے صدقات و خیرات جو نفل ہیں تو یوں زکوٰۃ کا نور بھی آ جائے گا. اور حج تو ہے ہی، حاجی اس وقت جو وہاں موجود ہیں تو بالفعل حج کر رہے ہیں. تو وہ جو رکن ہے حج، اس کا نور بھی آ گیا. الغرض ان دنوں کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اسلام کے سارے ارکان اور سارے ارکانوں کا نور اور اس کی روشنی یکجا ہو جاتی ہے. سمٹ جاتی ہے، سمٹ کر آ جاتی ہے. اس لیے غفلت سے نکل آئیں، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اور ان 10 راتوں میں اور ان 10 دنوں میں خوب سے خوب عبادت کریں. ویسے تو مختلف وظائف ہیں اور مختلف اوراد ہیں ان دنوں کے لیے، ان راتوں کے لیے، لیکن میں آج آپ کو درود تنجینا کا وظیفہ دے رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ہم اور پوری دنیا جن حالات سے دوچار ہیں، کرونا وائرس اور اس کے نتائج، وہ سب کے سامنے ہیں. تو اپنے ہر مشکل کے لیے، اپنے ہر مسئلے کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے اس درود کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. صبح پڑھیں، شام پڑھیں، اور خصوصاً ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں اور پہلے 10 دنوں میں اس
درود کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، درود تنجینا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ آپ ایک دفعہ درود شریف میرے ساتھ پڑھ لیں، بلکہ جو اس گفتگو کو سنتے جائیں وہ بھی پڑھتے جائیں، تاکہ آج جمعہ المبارک کو اس درود کا زیادہ سے زیادہ نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جا سکے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر۔ درود تنجینا کے مختلف برکات ہیں، میں ان میں سے چند آپ کو جو خود درود تنجینا کے عبارت النص سے ثابت ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر خوف سے، ہر ڈر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس درود کی برکت سے اللہ پاک تمام آفات کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3، اس درود کی برکت سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 4، اس درود کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں۔ نمبر 5، اس درود کی برکت سے انسان کے درجات اور مقامات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اس کی برکت سے جو انسان کے روحانی مدارج ہیں، اس کے روحانی مقامات ہیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ الغرض درود تنجینا میں ظاہر کی ترقی بھی ہے اور باطن کی ترقی بھی ہے۔ کرونا وائرس اور اس کی تمام تباہ کاریوں کا زبردست علاج ہے درود تنجینا۔ فقط یہ نہیں بلکہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے اور دنیا کی ہر بیماری کی شفا ہے درود تنجینا۔ اللہ پاک اس کی برکت سے اس بیماری سے بھی نجات دیتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے کہ جس میں ڈاکٹرز بھی جواب دے جائیں کہ اب ان کا علاج نہیں ہے۔ اس درود میں سکون ہے، ظاہر کا بھی باطن کا بھی۔
اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، پوری زندگی پڑھیں، لیکن خصوصاً ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں اور پہلے 10 دنوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔